السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ عید کے دن فاتحہ کس کے نام سے دیتے ہیں، اور عید کے دن فاتحہ دینے کا طریقہ کیا ہے، اور عید کے دن فاتحہ کا وقت کیا ہے، یعنی کس وقت میں ہم فاتحہ دیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن جو فاتحہ دیتے ہیں تو وقت کیا ہے، تو میں آپ کو وقت بتا دیتا ہوں کہ عید کے دن فاتحہ دینے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں آپ فاتحہ دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم فاتحہ جلد سے جلد دلا دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ فاتحہ عید کی نماز کے بعد بھی دلا سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے بھی دلا سکتے ہیں، دن میں بھی دلا سکتے ہیں، رات میں بھی دلا سکتے ہیں۔ اس میں ٹائم کا، وقت کا کوئی قید یعنی مقرر نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آئیے میں آپ کو دوسری باتیں بتاؤں کہ عید کے دن کس کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم عید کے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہم فاتحہ دیں، تو ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ جو ہیں ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی وہ روایت کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ عید کی رات میں، جمعے کی رات میں اور شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے مرنے والے روحوں کو جو ہے چھٹی ملتی ہے، یعنی جو مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو ان کو کیا ہے، چھٹی ملتی ہے، اور وہ عید کی رات میں، جمعے کی رات میں، شب برات کی رات میں، یہ سب راتوں میں جو ہے اپنے اپنے گھر ان کی روحیں آتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، جی ہاں۔ اس کے بعد میں جو ہے اپنے گھر کے دروازے پر آ کر جو ہے اس کی روح جو ہے گھر والوں سے یہ کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھے یاد کرنے والا، ہے مجھے کوئی جو ہے میرے نام سے ایصال و ثواب کرنے والا، تو یہ تمنائیں کرتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن خاص الخاص جو ہے اپنے مرنے والوں کو یاد کرنا چاہیے۔ جو ہمارے گھر سے رشتہ دار جو ہے چلے گئے ہیں، یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، یا کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، یا دادا دادی کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو عید کے دن خاص الخاص جو ہے ہم اس کو یاد کریں۔ اور یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ فاتحہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد میں جو ہے اس کے نام سے ایصال و ثواب کریں کہ اے اللہ، ہم نے جو یہ پڑھا ہے، ہمارے دادا یا ہماری دادی کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہو تو اس کے نام سے کہیں کہ اللہ ہمارے دادا کی مغفرت فرما دے، یا ہمارے رشتہ دار کی مغفرت فرما دے۔ جب آپ اس کے نام سے جو ہے فاتحہ پڑھیں گے، اس کے نام سے جو ہے فاتحہ دلائیں گے، اور جو ہے اس کے نام سے ایصال و ثواب کریں گے، تو یاد رکھیے آپ اس کے لیے آپ مغفرت کی دعائیں کریں گے تو قبر میں اس کی روح جو ہے پھر آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گی، یہ سمجھ لیجئے۔ تو ناظرین، عید کے دن جو ہے آپ خاص الخاص اپنے مرنے والوں کو یاد کیجئے، ان کے نام سے جو ہے ایصال و ثواب کیجئے۔ اب میں آئیے آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ عید کے دن جو ہے بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ عید کے دن جو ہے فاتحہ نہیں دینا چاہیے۔ تو دیکھ لیجئے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فاتحہ نہ تو کوئی فرض ہے، فاتحہ نہ تو کوئی واجب ہے۔ فاتحہ اگر آپ دلاتے ہیں تو ثواب کا کام ہے، اور اگر آپ نے فاتحہ نہیں دلایا تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ فرض سمجھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جب تک فاتحہ نہیں دلائیں گے تو جو ہے ہم گنہگار ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ فاتحہ دلانا مستحب کام ہے، اگر آپ دلاتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں دلاتے ہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، عید کے دن جو فاتحہ کا مکمل طریقہ کس طریقے سے ہم فاتحہ دیں، تو میں طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فاتحہ میں کیا پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی تبرک، کوئی شرنی ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی تبرک، شرنی کچھ بھی نہیں ہے، میٹھا چیز بھی نہیں ہے، تو بغیر میٹھے چیز پر بھی آپ فاتحہ جو ہے دے سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، قرآن کریم پڑھ لیں، اس کے بعد میں جو ہے آپ کسی کے نام سے ایصال کر دیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں مکمل طریقہ فاتحہ کا، کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد میں جو ہے 1 مرتبہ جو ہے
قل یا ایہا الکافرون کی سورت پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد میں جو ہے 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب اگر چاہیں تو اتنا پڑھ کر جو ہے آپ کسی کے نام سے ایصال و ثواب کر سکتے ہیں، اور اگر بڑی فاتحہ پڑھنا ہے آپ کو تو اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی یعنی الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک جو ہے آپ پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی چند آیتیں ہیں جسے ہم بولتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے لے کر جو ہے آخر تک پڑھیں، اس کے بعد جو ہے آپ ایصال و ثواب کریں۔ تو یہ فاتحہ کا طریقہ یعنی کون کون سی صورتیں پڑھی جائے گی یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کسی کے نام سے فاتحہ دے رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے، آپ عید کے دن جو ہے آپ کسی کے بھی نام سے فاتحہ دلا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب فاتحہ دلاتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر جو ہے ہم ایصال و ثواب کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے جتنے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، یہ سب کے نام سے ہم جو ہے ایصال و ثواب کرتے ہیں، لیکن خاص الخاص عید کے دن جو ہے اپنے مرنے والوں کو ضرور یاد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل میں اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔